اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء، سامعین کرام، نہایت مؤدبانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں عالم اسلام کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تبرکات ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی حیثیت کو سمجھنے اور اس سمجھ کے مطابق سعادت مند بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز طلباء، یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنا پیغام قرآن بذریعہ صاحب قرآن ہم تک بھیجا، جس کو ہم اللہ کا خط بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی مخلوق کو بھیجا، کیونکہ اس خط میں زندگی کے ڈھنگ، زندگی کے طریقے اور سلیقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو آج بات میں عظمت قرآن کے بارے میں کروں گا، جس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا پوری عالم میں اسلام کا بول بالا کر دیا۔ اور اسلام کے ابتدائی زمانے میں عظمت قرآن کے سلسلے میں ایک واقعہ یوں بیان کرتا ہوں کہ ابو جہل کے پاس اس کا ایک دوست آیا، اور بڑی دور سے آیا، ابو جہل سے ہاتھ ملایا۔ ابو جہل نے سوال کیا کہ کیوں آئے ہو، کیا غرض ہے؟ اس نے جواب دیا، میں طواف کعبہ کے لیے آیا ہوں، میں خانہ کعبہ کا طواف کروں گا۔ ابو جہل نے کہا، وہاں تو جا نہیں، اگر جانا ہی ہے تو اپنے کانوں میں کچھ ڈالنا، کانوں میں روئی ڈال کر کانوں کو بند کر دینا، کیوں کہ حرم شریف میں جب تو جائے گا تو وہاں ایک ساحر، ایک جادوگر جس کی عمر 40-41 سال ہے، اور وہ کچھ ایسا کلام پڑھتا ہے، جو کلام جس کے کانوں میں پڑتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے پیار کرنے لگتا ہے، وہ کلمے کا اظہار کر لیتا ہے۔ لہذا اس شخص نے، ابو جہل کے اس دوست نے، اس کا کہا مان کر اپنے کانوں میں روئی ڈالی اور وہاں گیا۔ جو ہی خانہ کعبہ میں پہنچا تو اسے محسوس ہوا، اس کو نظر آیا کہ لوگ، صحابہ کرام سماعت فرما رہے ہیں، سب کے ساتھ دل لگی کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس نے خیال کیا کہ یہ تو عربی ہے، جو کچھ کہے گا میں سمجھوں گا، سب سن رہے ہیں۔ اس نے بھی اپنے کان سے روئی نکالی اور ذرا سننا چاہا۔ جو ہے سرکار دو عالم کی آواز اور قرآن کا فیضان جاری ہوا، تو لمحوں ہی لمحوں میں اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اور جب محفل کا اختتام ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کو روانہ ہوئے، تو یہ صاحب بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ محسوس کی تو اس سے پوچھا تم کون ہو، تم کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کا کلام سن کر، میں تو قرآن کا بیان سن کر اس سے محبت ہو گئی، اب جی چاہتا ہے کہ میں سنتا ہی رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر بھی لے گئے، اپنے گھر بھی لے گئے اور وہاں قرآن کی تلاوت وہ سنتا رہا، الغرض کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ بچوں یہ قرآن کے کرشمے ہیں۔ اور ایک اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مقابلے میں ایک پادری آیا اور اس اپنے ساتھ انجیل لایا، اور وہ انجیل ایسے کاغذ پر لکھی ہوئی تھی جس کاغذ کو آگ نہیں جلا سکتا، ایسے کاغذ پر لکھی ہوئی وہ کتاب تھی انجیل جس کو آگ نہیں جلا سکتی تھی۔ جس طرح بعض گاڑیاں بڑے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں بلٹ پروف، ان پر گولیاں اثر نہیں کرتی، تو یہ وہ کتاب تھی کہ جس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ پادری آیا اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو بتایا کہ آج دیکھتے ہیں کہ تیری کتاب سچی ہے یا میری کتاب سچی ہے۔ اس نے کہا کیسے یہ مقابلہ کرے گا؟ تو اس پادری نے کہا کہ آگ جلاتے ہیں، میں بھی اپنی کتاب اس میں رکھوں گا، تو بھی اپنے قرآن کو اس میں رکھ، جو کتاب سچی ہوگی وہ بچ جائے گی، جو حق ہوگا وہ بچ جائے گا۔ تو قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں سے، اس کا جواب سماعت فرمائے۔ اس نے کہا کاغذ کو کیا کرتے ہو، آؤ تم اپنی کتاب کو سینے سے لگا لو، میں اپنی کتاب کو سینے سے لگاتا ہوں، آگ کو جلاتے ہیں، خوب آگ کو جلائیں گے اور پھر اس میں کودیں گے ہم، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو کتاب سچی ہوگی وہ بچ جائے گی۔ اس پر وہ پادری مقابلے کے لیے نہ آیا۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے بچوں کہ یہ پاک مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر ایک مسلمان اللہ کے احکام کو پوری طرح سے بجا لائے تو اس رمضان کے اختتام پر وہ ایسے ہو جاتا ہے اللہ کے فرمان کے مطابق، حدیث نبوی کے مطابق، جیسے وہ ابھی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان پاک ہو جاتا ہے۔ یہ پاک ہونے کا مہینہ ہے بچوں، لیکن پاک ہونے کے لیے پاک ہونا پڑتا ہے، جسم کو پاک کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے گھر جانا پڑتا ہے۔ اور عظمت قرآن کے یہ دو واقعات آپ کو سنا کر مقصد میرا یہ ہے کہ اس عظیم کتاب کو ہم بھی اپنے دل سے لگائیں، ہم بھی اپنی زبان اس پہ چلائیں، اس کو وقت دیں اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں پڑھیں اس کو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور آخر میں مختصر سی دعا کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اپنے بھائی اختر صاحب کے لیے جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ کی زندگی، گھریلو زندگی پرامن، پرسکون اور صحت والی نصیب فرمائے، اور ان کے حج کی تمنا بھی اللہ پوری کرے۔ یا اللہ اس مبارک مہینے کے تبرکات سے ہمیں بھی نواز دے۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں لیکن اپنے خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر نادم ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راہ پہ چلا، یا اللہ اس راہ پہ چلا جو راہ سیدھا تجھ تک آتا ہے۔ یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آلہ و عترتہ بعدد کل۔